دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمن حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ دب جاتا، پست ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ مثالیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ حضرات گرامی قدر، نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام، قرائے کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، آج کی قرآن مجید کی اس بابرکت اور اس عظیم محفل میں حاضری دے کر بڑی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ محفلیں زور بازو سے اور قوت سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، یہ زہ نصیب جسے اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے۔ دنیا بڑی دور دور تک پھیل چکی ہے۔ پہلے قرب و جوار میں دور دور تک مکان نظر نہیں آتا تھا، اب جس علاقے کی طرف آپ آگے بڑھ جائیں کالونیاں ہی کالونیاں، آبادی ہی آبادی، اور اللہ کی مخلوق ہی مخلوق، انسان ہی انسان نظر آتے ہیں۔ لیکن ان میں سے چند ایک لوگ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے اور قرآن مجید کی محفل میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں بھرے پڑے ہیں، ہسپتالوں میں چلے جائیں بھرے پڑے ہیں، ایئرپورٹوں پہ چلے جائیں اور اسٹیشنوں پہ چلے جائیں تو بھرے پڑے ہیں۔ جہاں کہیں میچ لگا ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کا جمگٹا ہے، اسٹیڈیم بھرے پڑے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی محفل، اس کے اندر حاضری کے لیے زہ نصیب قسمت والے چند ایک حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ قصہ مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس محفل کی حاضری کے لیے تو آسمان کے فرشتے بھی تڑپتے ہیں، اور وہ گھومتے پھرتے ہیں اور مجلس کو تلاش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی محفل کہاں لگی ہوئی ہے۔
جب کسی ایک فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ محفل ہے، وہ اپنے دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دیتا ہے، تم بھی آ جاؤ، ہمارا گوہر نایاب جو ہے وہ مل گیا ہے، فلاں جگہ پہ یہ قرآن کی محفل لگی ہوئی ہے، وہاں پہ حاضری دینی، آ جاؤ سارے۔ وہ وہاں پہ تمام کے تمام جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں قرآن کی محفل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر لگتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، آسمان کے فرشتے آ کر ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ اپنی نوری محفل میں جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دنیا کے ایم این اے، ایم پی اے، گورنر، صدر، وزیر اعظم، ان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان ہیں۔ میرا اور آپ کا نام اگر وہ لے دیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ میرا نام چیف آرمی سٹاف نے لیا، وہ بھی مجھے جانتا ہے، مجھے وزیر اعظم جانتا ہے، مجھے ملک کا صدر جانتا ہے، اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ آج تخت پہ ہیں اور کل کو پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہوں گے، اور انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کرسی تو ہماری بڑی مضبوط ہے، لیکن اگلی کرسی جو ہے وہ شاید سلاخوں کے پیچھے ہوتی ہے، یہ کسی کو جو ہے وہ خبر نہیں ہوتی ہے۔ ان کے نام لینے کو ہم اپنے لیے اتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس محفل میں شرکت کرنے والوں کا نام کون لیتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین۔ فرشتوں کی محفل میں وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ساتوں آسمان بنائے، یہ زمین بنائی، یہ دنیا جہان میں جتنے بسنے والے انسان ہیں سب بنائے، ساری مخلوقات اس نے بنائی ہے، سارے فرشتے اس نے بنائے ہیں، اور وہ بارش تھوڑی سی زیادہ نازل کر دے تو تب دنیا تباہ ہو جاتی ہے، بارش نہ نازل کرے تو تب دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ایک انسان کی سانس کا مالک ہے، وہ جب چاہے یہاں سے دبا دیتا ہے اور سانس نہیں آتی، رک جاتی ہے، گھٹ گھٹ کے آتی ہے، اور جب چاہے وہ کھلی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور جس دن چاہے گا مغرب سے نکال دے گا۔ نمرود جو ہے نہ مشرق سے نکال سکا تھا نہ مغرب سے نکال سکا تھا، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا نمرود آئندہ آئے گا جو ایسا جو ہے وہ کام کر سکے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا تذکرہ آسمانوں کے اوپر فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں، اور پھر اللہ کریم یہاں فرشتوں میں حاضر ہونے والے ان سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ، اللہ جانتا بھی ہے، یا اللہ تیرے قرآن کی محفل، تیرے دین کی محفل، تیرے ذکر کی محفل لگی ہوئی تھی، وہاں سے حاضر ہو کر آئے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ سارا قصہ لمبا ہے، میں اختصار کے ساتھ بس آخری بات ذکر کروں اس میں۔ یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے، تیری جہنم سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں جنت بھی دے دی اور جہنم سے آزادی بھی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو نے اعلان کر دیا وہ واقعی اس کے مستحق ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان میں سے ایک بندہ وہ اپنے کام سے آیا تھا، اسے اس محفل سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ درمیان میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو ملنا چاہتا تھا، اب وہ محفل چھوڑ کر اٹھ کے جانا نہیں چاہتا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ محفل ختم ہو جائے تو میں بعد میں اٹھ کر اس کو مل لوں۔ یا اللہ وہ محفل سننے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف کسی بندے کو کسی اپنے کام کی غرض سے وہاں پہ آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ ابھی ہمارے محترم جناب ڈائریکٹر سعید فاروقی صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ تارک اکیڈمی کے، وہ بہت ہی خوبصورت بات کہہ رہے تھے کہ اس قدر عظیم ڈگری ہے، اس قدر عظیم الشان جو ہے یہ انسان کو ڈگری عطا کی جاتی ہے کہ اس کا معاملہ تو دنیا جب ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے،
دنیا کی ڈگریاں زندگی میں کام دیتی ہیں، بلکہ زندگی میں بھی نہیں دیتی ہیں، اور یہ قرآن مجید کی ڈگری تو وہاں پہ جا کر کام دیتی ہے جہاں پہ دنیا کے دروازے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ یہ ڈگری جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے۔ یہ ذرا نقطہ اسی کے ساتھ ملا کر اس کو بھی سن لیجئے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ اپنے کام سے آیا تھا، اللہ کہتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ ہؤلاء القوم لا یشقی جلیسہم، یہ قرآن پڑھنے والے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو بیٹھ جاتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ بھی خوش نصیب بن جاتا ہے، وہ بھی خوش قسمت بن جاتا ہے۔ بس اپنے کام کی غرض سے آ گیا لیکن قرآن کی محفل میں بیٹھ گیا تو اس قدر جو ہے وہ عظیم سعادت ملتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے جو بیٹھے ہی قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، بیٹھے ہی قرآن سننے اور سنانے کے لیے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ تو یقیناً یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ یاد کیا ہے۔ خزیمہ، عامر اور حسن طاہر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بچوں کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، انہیں قرآن مجید یاد کر کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، اپنے والدین کے لیے بہترین ذخیرہ نجات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے۔ اور جو قاری صاحب ہیں ہمارے حافظ ابو ذر صاحب، قاری ابو ذر صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل تو محنت ان کی ہے اللہ کی توفیق کے بعد، اصل کامیابی ان کی ہے، اصل مبارکباد ان کی ہے۔ انہوں نے لوگوں، دنیا والے کوئی کسی کو کوئی ڈگری بانٹتا ہے، کوئی کسی کو کوئی ڈگری بانٹتا ہے، کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، لیکن ان اساتذہ نے، ان بزرگوں نے جو بچوں کو گفٹ دیا ہے، جو تحفہ دیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو کر آ جائیں اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں، اس کا مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان اساتذہ نے بچوں کو قرآن مجید جیسی عظیم دولت سے جو ہے وہ ہمکنار کر دیا ہے، ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، ان کی زبان پہ چلا دیا ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے، ان کے والدین کا کام ہے کہ بچوں کو قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ لگائیں۔ انہوں نے اپنا مشن جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرائے کرام اور اساتذہ کرام جو قرآن مجید بچوں کو سکھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بڑا عظیم کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں کائنات میں سب سے بہترین انسان، بہترین انسان نہیں، سب سے بہترین انسان اگر کوئی کائنات کے اندر ہے تو وہ بندہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے یا قرآن مجید سیکھتا ہے۔ غالباً طائف کے اندر یا پتہ نہیں کس علاقے کے اندر عمر بن عبد الرحمن یا عبد الرحمن السلمی اس طرح کا نام ہے، وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک جگہ پہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔ ان سے پوچھا کسی نے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ غالباً حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک، حضرت عثمان کا زمانہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، پھر حضرت علی کا زمانہ آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد یہ حجاج جو ہے وہ مکے کا گورنر بنتا ہے۔ تو حجاج کے زمانے تک غالباً 30-35 سال کم از کم اتنا عرصہ جو ہے وہاں پہ پڑھاتے رہے۔ تو ان سے پوچھا کسی نے یہاں پہ کیسے، کب سے پڑھا رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں کائنات کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ پڑھاتا ہے۔ ھذا الذی اقعدنی فی ھذا المقعد، لوگوں یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ پہ بٹھایا ہے، 35 سال ہو گئے میں اس کو چھوڑ کر نہیں گیا، بچے کو قرآن ہی پڑھائی جا رہا ہوں۔ اس حدیث نے مجھے یہاں پہ بیٹھنے پہ مجبور کر دیا اور میں نے اس جگہ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے۔ آج نوکری کی خاطر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، جہاں تنخواہ زیادہ ملتی ہے وہاں بھاگ جاتا ہے۔ کہا نہیں، قرآن کی تعلیم ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے دیتے رہو، رزق تو اللہ نے دینا ہے، قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ اللہ نے دے ہی دینا ہے۔ اس قرآن مجید کی جو آدمی خدمت کر رہا ہے اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان قرائے کرام اور اساتذہ کرام جو قرآن کے معلمین ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے، اللہ ان کے عمل کو قبول فرما لے، اللہ ان کی جہود کو بابرکت بنا دے
اور ان کی کوششوں کو دن دگنی اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی نصیب فرما. اور اسی طریقے سے ناسپاسی ہوگی اگر میں ان حضرات کا ذکر نہ کروں جو حضرات ان مدارس کو، ان مساجد کو چلاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، ان کی رہبری کرنے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. آج کے اس گئے گزرے دور میں جہاں مادیت پرستی ہے، جہاں دنیا داری ہے، دین کا نام لینے والا کون ہے؟ دین کو پوچھنے والا کون ہے؟ آج ہمارے بڑے، ہماری حکومتیں، ہمارے سیاستدان اور جتنے بھی وزراء مشرا ہیں اور جتنے بھی کالجز ہیں اور جتنے بھی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے بھی سکول ہیں، وہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ سوائے کرپشن کے، سوائے بے ایمانی کے، سوائے لوٹ مار کے، سوائے ہمیں گمراہ کرنے کے، سوائے بے حیائی اور فحاشی کرنے کے. آپ کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، مخلوط تعلیم ہے. لڑکے اور لڑکیاں کیا گل کھلاتے ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے. قوم کا اربوں روپے کا بجٹ جو ہے ان کالجز اور یونیورسٹیوں اور سکولوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن ان سے پڑھ کر فارغ ہونے والے وہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی پائلٹ بن جاتا ہے، کوئی سائنسدان اور سیاستدان جو ہے وہ بن جاتا ہے، کوئی وزیر مشیر بن جاتا ہے، لیکن قوم کو کیا دیتا ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر کوئی ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھا ہو، معذرت کے ساتھ کوئی انجینئر بیٹھا ہو یا کوئی سیاستدان بیٹھا ہو، معذرت کے ساتھ سارے نہیں ہیں لیکن اغلبیت ایسی ہی ہے، اغلبیت اکثریت ایسی ہے. کیا دیتے ہیں؟ دل کا آپریشن کر دیتے ہیں اور مریض کو بتلا دیتے ہیں اس میں سٹڈ پڑنے والے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، حالانکہ مریض کو سٹڈ پڑنے کی بیماری ہوتی نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ہمیں دیتے ہیں. قوم کے مسیحا، پڑھے لکھے، تعلیم حاصل کیے ہوئے سید فاروقی صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے تھے ڈگریاں کام دیتی ہیں مرنے تک، یا اس سے تھوڑی دیر پہلے، ریٹائر ہونے سے پہلے جو ہے وہ کام دیتی رہتی ہیں، پھر جواب دے جاتی ہیں. یہ تو دنیا میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں. جوانی ہے، ڈگری لے لی ہے، کام چل رہا ہے، اور کیا چل رہا ہے؟ مریض کا آپریشن کر دیا، مریض کو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اور لاکھوں روپے اپنی جیب میں ڈال لیے. انجینئر ہیں، بلڈنگوں کے ٹھیکے لے لیتے ہیں اور وہ بلڈنگیں بنتی نہیں ہیں، ان کی اپنی کوٹھیاں جو ہے وہ بن جاتی ہیں. اور سیاستدان ہیں، وہ ہمارے قوم کا اتنا بجٹ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. اور ساری مہنگائی آج عوام کے اوپر کس کی وجہ سے ہے؟ ان لوگوں کے کھانے کی وجہ سے. 15 لاکھ 16 لاکھ روپیہ تنخواہ ایک ایک بندے کی، 15 20 ملازم ہیں ایک ایک بندے کے، اور ان کی تنخواہیں، اور 5 10 کنال کی کوٹھیاں ہیں، اور اس کے اندر بجلی فری میں ہے، اس میں ٹیلی فون فری میں ہے، موبائل فری میں ہے، ہوائی جہاز کے سفر فری میں ہیں. اور وہ بل کون دیتا ہے؟ ہم لوگ اور آپ لوگ دیتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد، یہ ڈگریاں لینے کے بعد قوم کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. اور آج تو ہمارے بڑوں نے، آپ نے یہ قصہ تو سن رکھا، واقعہ تو سن رکھا ہے کہ ایک قادیانی کو ایک بہت سارے صاحب نے یہ کہہ کر جو ہے وہ آزاد کر دیا کہ 1932 کے قانون کے تحت یہ مجرم نہیں بنتا. وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ نہیں ہے، ڈگریاں لے رکھی ہیں، بہت بڑا لکھا ہے، بہت بڑا لکھا ہے، بہت جہاندیدہ انسان ہے. کہتا 1932 کا قانون بتلاتا ہے کہ یہ بندہ تو 13 مہینے سزا بھگت لی ہے، اس کے مطابق اگر مجرم بھی ہوتا تو 6 مہینے سزا بنتی تھی. حالانکہ وہ پڑھا لکھا قوم کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے، دھول جھونک رہا ہے. اسے 1974 کا قانون نظر نہیں آیا، 1932 انگریز کا کالا قانون نظر آ گیا. 1932 کا قانون پیش کرتا ہے قوم کو اندھا بنانے کے لیے. 1974 میں جو آئین بنا وہ نظر نہیں آیا. اس کے بعد 1984 میں قانون بنا، وہ بھی نظر نہیں آیا. 2011 میں قانون بنا، وہ بھی نظر نہیں آیا، اور قوم کو بیوقوف بنا دیا. یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ ڈگریاں، یہ انسان کو کیا دیتی ہیں؟ یہ کچھ دیتی ہیں کہ یہ مجرم بنتا ہی نہیں. جس نے قرآن کی توہین کی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، جس نے اللہ کی توہین کی ہے،
جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، پورے دین کی توہین کرتے ہیں، وہ مجرمین یہ ہماری تعلیم جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس قصے کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، لیکن آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید کی تعلیم کون دیتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ قسمت والے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، وگرنہ دنیا کو اس تعلیم سے کوئی غرض نہیں، اور وہ دنیا کا مال و منال جمع کرنے کے لیے دنیا کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور وہ کسی کا سنوارتے نہیں ہیں، لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے کما کر۔ وہ فارغ بھی ہو جاتے ہیں، ان کی ڈگریاں ان کو فائدہ دیتی ہیں، ان کے لاکھوں روپے پنشن پھر بھی چلتی رہتی ہے، قوم کو انجیکشن لگتے رہیں، مہنگائی کے لگتے رہیں، کوئی مرتا ہے مر جائے، کسی کو دوائی کے لیے پیسے نہیں ملتے وہ مر جائے، کسی کو کھانے کے لیے پیسے نہ ملے وہ مر جائے، کوئی پرواہ نہیں، ان کے پیسے ہرے ہیں، ان کی کوٹھیاں ہری ہیں، ان کا کھانا پینا ہرا ہے، اور وہ مر بھی جائیں تو پھر بھی اس کے بعد ان کی تنخواہیں جو وہ چلتی رہتی ہیں۔ یہ قرآن مجید انسان کو انسان بناتا ہے، قرآن مجید انسان کو انسان بناتا ہے اور بتلاتا ہے کہ انسان تو ہے کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا، آج ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ میری اور آپ کی سوچ بس اتنی ہے، 10,000 روپے 5,000 روپے اس کا لڑائی جھگڑا ہو جائے، لاؤ قرآن اٹھاؤ، بھائی قرآن نہیں اٹھاتے، میں قرآن پہ پیسے رکھ دیتا ہوں، تم اٹھا لو، جس کے ہیں وہ اٹھائے آگے۔ یہ قرآن مجید پیسے رکھنے کے لیے نازل کیا، اس کی اتنی ویلیو ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے قرآن اٹھا لو، تم اس بات پہ اٹھا لو گے؟ کہتا ہے کون سا قرآن؟ جب کتاب کو دیکھتا ہے کہتا ہے اس طرح تو 35-40 اٹھا لوں گا میں، اس طرح کی کتابیں تو 35-40 میں اٹھا سکتا ہوں، اس میں کون سے کوئی مسئلہ ہے؟ آج لوگوں کو قرآن کا معلوم ہی نہیں، قرآن ہوتا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے نازل کیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر ان کو بیان کر دیں، اس میں ہے کیا، قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اللہ کا نبی آپ کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے کتاب اللہ میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم وہ عربی زبان جانتے تھے، صحابہ کرام عربی زبان جانتے تھے، فصیح عربی جانتے تھے، اور قرآن مجید خوبصورت فصیح عربی میں ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ہم جب تک 10 آیتیں کے اندر جو علم اور عمل ہوتا تھا اس کو مکمل سیکھ نہیں لیتے تھے، اس وقت تک 10 آیتوں سے آگے نہیں جاتے تھے، 10 آیتوں کا علم پورا سیکھ نہیں لیتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت کی بات ہے، بہت بڑی نصیحت کی بات ہے۔ حضرت عمر خود بھی عربی جانتے تھے، بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ جو ہے کتنی دیر میں سیکھی؟ کیوں بھئی ہمارے بچوں نے حفظ کیا ماشاءاللہ اللہ برکت فرمائے، 2 سال میں 2.5 سال میں 3 سال میں اتنی دیر میں کر لیتے، بعض بچے ماشاءاللہ لائق ہوتے ہیں وہ 1 سال میں بھی کر لیتے، 6 مہینوں میں بھی کر لیتے ہیں، کئی بچوں سنا گئے 1 مہینے میں بھی کیا ہے۔ حفظ کرنا اور چیز ہے، قرآن مجید صحیح معنوں میں پڑھنا یہ اور چیز ہے۔ میں ان بچوں سے بھی گزارش کروں گا، ان کے والدین سے بھی گزارش کروں گا، حفظ کروایا ہے تو اب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ان کو دوسرے راستے پہ نہیں لے کے جانا۔ اگر پہلے ہی کاروبار کروانا ہو تو پہلے کاروبار پہ لگانا چاہیے، دین کے ساتھ جوڑا ہے تو ان کو بولے بیٹا اب دین کی خدمت ہی کرنی ہے، دین ہی پڑھو، اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤ۔ اس واقعے کو ذرا غور کر کے انہوں نے 2 سال میں 2.5 سال میں پورا قرآن بھی یاد کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ پڑھی، کتنی دیر میں؟ کیوں بھئی کتنا اندازہ ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے میں، 2 مہینوں میں، سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں، شاید نہیں سنا ہوگا کبھی۔ کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی 12 سال میں، 12 سال میں میں نے سورہ بقرہ پڑھی۔ اور میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟
ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں قرآن مجید، ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں. وہ عربی جانتے تھے پھر 12 سال لگا دیے پڑھنے میں، اور ہمیں سمجھ نہیں ہے پھر بھی ہم قرآن پڑھتے نہیں. قرآن مجید میرے لیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نازل کیا، سب کے لیے، کہ صرف مولوی کے لیے نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب فارغ ہیں، قرآن مجید اللہ نے ان کے لیے نازل کیا، وہ یاد بھی کریں، قرات بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، سارے معاملات وہی جانیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل شفیع المذنبین، نبی رحمت، نبی شفیق، شفقت کرنے والے نبی، بڑے بڑے اخلاق والے، لوگوں کی بڑی ہمدردی اور غمخواری کرنے والے، وہ نبیوں پہ رحمت بن کر آنے والے، وہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ لوگوں کی کیا کریں گے؟ شکایت کریں گے. وہ لوگوں کی شکایت کریں گے جنہوں نے دنیا میں زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. وہ لوگوں کی شکایت کریں گے، یا اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. کیا چھوڑ دیا تھا؟ پڑھنا چھوڑ دیا تھا، سمجھنا چھوڑ دیا تھا، عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. یہ مقصود ہے. اسے پڑھا ہی نہیں، اسے سمجھا ہی نہیں، اس میں ہے کیا ہے. یہاں پہ علماء کا ذکر نہیں ہے کہ رسول کہیں گے یا اللہ میری قوم کے علماء نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اگر انہوں نے چھوڑ دیا وہ بھی اس میں شامل ہیں، اگر عامت الناس عام لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. سب لوگوں نے، یا اللہ ان لوگوں نے میرے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. جس کی شکایت لگ گئی اس کے لیے بچاؤ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا. ہدی للمتقین ہدی للناس انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. لوگوں یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید. ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم عقل کرو، سمجھو. لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تم قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب لوگوں کو حکم دیا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے، اس کے اندر بہترین رہنمائی ہے. کبھی غور کیا اس میں ہے کیا؟ آج ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا، مردہ بخشوانا ہے تو قاری صاحب سے قرآن لے آؤ. قاری صاحب کتنے والا قرآن جید ہے؟ وہ بھی کہتا ہے آپ کو کتنے والا چاہیے، 500 والا، 1000 والا، 5000 والا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. یہ قرآن مجید کی توہین ہے. انگریز، یہودی، عیسائی قرآن کی توہین کرتے ہیں تو ہم نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. خود کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ قرآن مجید کی اہانت ہے. قرآن مجید بکتا ہے، ایسے بکتا ہے 500 روپے کا، 1000 روپے کا، 5000 روپے کا. قرآن مجید اس مقصد کے لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. لوگوں اس قرآن کو پڑھو. دل کے دریچے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. اندھیرے اور تاریکیاں جو دلوں کے اوپر زنگ کی طرح چڑھی ہوئی ہیں وہ اتر جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، دنیا منور ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے، پڑھتے چلے جاتے، اتنی دیر نماز میں کھڑے رہتے، اتنی دیر کھڑے رہتے پاؤں سوج جاتے. حالانکہ نبی لوگوں میں سے مضبوط ترین انسان ہوتا ہے. ایک وقت میں آپ نے 9 بیویاں رکھی. ساری زندگی آپ نے صحت اور جوانی اور قوت کے ساتھ کام کیا، لیکن قیام اتنا لمبا کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پیدا ہو جاتے، سوج جاتے. ایک پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، 4 5 پارے ایک رکعت میں پڑھ ڈالے. اور پھر جہاں کہیں رحمت کا لفظ آیا اللہ سے رحمت مانگی، دعا بھی مانگی. یا اللہ اس آیت کے اندر تیری رحمت کا ذکر ہے، یہ رحمت مجھے عطا فرما دے. یا اللہ اس آیت کے اندر تیرے عذاب کا تذکرہ ہے، یا اللہ مجھے محفوظ کر لے. جہاں کہیں دعا کی ضرورت آئی دعا مانگی. آپ کیا اندازہ لگاتے کتنی لمبی نماز پڑھی ہوگی؟ یہ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ وہ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے تھے؟ صحابی مشہور قصہ ہے، بس ادھر میں اشارہ کروں، میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں تھوڑی سی. 3 تیر لگے جسم میں، اس نے کھینچ کے باہر نکال دی اور نماز جاری رکھی. نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اپنے بھائی کو جگایا. جگانے کے بعد کہنے لگا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے سنبھالو ذرا. خون نکل گیا بہت زیادہ. اس نے جب حالت دیکھی بڑی پریشان کن، تو کہنے لگا اللہ کے بندے یہ کب سے ہے، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ کہنے لگا سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، جب تک ختم نہیں ہوئی
میرا نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہا. کیوں بھئی؟ ایسے کیفیت ہو سکتی ہے؟ میری اور آپ کی کیفیت ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم. یہ واقعہ میں بھی اور آپ بھی ہم بیان کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور سورت کہف شروع کر لے انسان اور پھر ختم کرنے کے بعد نماز ہی ختم نہ کرے. ہم تو کہیں گے یار تو قل واللہ بھی چھوڑ دے، سورت فاتحہ کافی ہے، رکوع کر، جلدی کر، نماز ختم کر، جلدی اسپتال لے کے جانا ہے. تو نماز چھوڑ دے، بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے ہسپتال چلیے. کیوں؟ ان کی کیفیت ایسی کیوں تھی؟ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نکات بیان کیے ہیں، ہیرے اور جواہر اور گوہر رکھے ہیں، وہ جب انسان ان کو پڑھتا ہے سمجھ کر تو انسان کی دنیا ساری 14 طبق جو ہے انسان کے روشن ہو جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہے، میرا رب جو ہے وہ مجھے مخاطب ہو رہا ہے، مجھے رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندار لوگو، اے انسان تو کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ انسان یہ کام کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ انسان کو کیسے پیدا کیا ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے. پانی کے قطرے سے، حقیر قطرے سے اس کو کیسے خون بنا دیا، کیسے جمع ہوا لوتھڑا بنا دیا، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، کیسے اس کے اندر ہڈیاں داخل کر دی، کیسے نالیوں کا جال بچھا دیا، سانس والی نالیاں، خون والی نالیاں، پانی والی نالیاں، گوبر والی نالیاں، جسم کے اندر ایک بہت بڑا کارخانہ فٹ کر دیا. کس کے اندر؟ ایک چھوٹے سے بچے کے اندر. اتنا سا بچہ ہے، ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، لیکن پوری فیکٹری، پوری مشین اس کے اندر جو ہے وہ فٹ ہے. اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے، اس کی نالیاں بھی کام کر رہی ہیں، اس کا جو ہے وہ جگر بھی کام کر رہا ہے، اس کے گردے بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایک زندگی گزارتا ہے. یہ نظام کس نے چلایا؟ اس کی سانسیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کس نے چلائی ہیں؟ یہ قرآن مجید میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان تیری ایک ایک سانس کا میں مالک. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں عرش کے اوپر ہوں، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر جو ہے وہ کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، میں عرش کے بھی اوپر ہوں. لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی نزدیک. پانی تم پیتے ہو، جب ہمارا حکم آتا ہے ہم پانی اندر نہیں جانے دیتے، ادھر سے باہر گر جاتا ہے، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. اے انسان میں تیری ایک ایک سانس کا مالک ہوں. نہیں یقین آتا؟ ہسپتال میں جا کے دیکھ لے، اربوں خربوں روپے کی جائیداد کے مالک ہیں، سانس گھٹ گھٹ کے آ رہا ہے، بڑی مشکل سے آکسیجن لگی ہوئی ہے، سانس اس میں بھی صحیح نہیں آ رہا. ڈاکٹر پورا زور لگا دیتے ہیں، میں نے لاکھوں روپے لیے ہیں اسے، یہ اس کی سانس بحال ہونی چاہیے، لیکن ہوتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا یہ کیوں نہیں بحال ہو رہی، یہ میرے پاس ہے. انسان میری طرف آ، تیری سانسوں کا بھی میں مالک، تیرے رزق کا بھی میں مالک، تجھے دنیا میں بھیجنے والا بھی میں، دنیا سے بلانے والا بھی میں. اے انسان یہ مال کہاں سے آتا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا. انسان تو کہاں سے آیا، تو نے جانا کہاں پہ ہے، یہ قرآن میں بیان ہوا. انسان تیرے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا. یہ ساری کائنات ہم نے بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا. انسان جو تو کرپشن کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تو کسی سے ہمدردی کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، یہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا. یہ جب ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ان لوگوں کو مزہ آتا تھا قرآن پڑھنے کا. ہم جو ہے پورا، ابھی رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن کرام کو وہ سناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی خیر کا باعث ہے الحمدللہ. لیکن پورا قرآن جی سنانے اور سننے کے باوجود نہ تو ہمیں نماز میں رونا آتا ہے، نہ ہی نماز پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج میں تھکا نہیں ہوں. بہت کم شاذ و نادر کچھ ہوں گے ماشاءاللہ اللہ کے بندے، سب کی میں نفی نہیں کرتا، لیکن اکثریت کی حالت، قاری صاحب آج کیا مسئلہ ہے، آج پارے سے زیادہ پڑا ہے، آج تو تھکا دیا آپ نے، ٹائم بھی آج آپ نے زیادہ لگا دیا، آج کیا کر دیا. قرآن جی سن رہا ہو صحیح معنی میں تو اس میں تھکتا ہے. قرآن تو ایسی چیز ہے، انسان اگر اس کا معنی کے اوپر غور کر رہا ہو اور اس کے معنی کی سمجھ آ رہی ہو، یقین مانیے انسان چاہتا ہے یہ پڑھتا ہی چلا جائے اور میں سنتا ہی چلا جائے.
وہ سورۃ کہف، اس نے کہا میرا جی نہیں چاہا اس کو ختم کرنے کے بغیر میں رکوع نماز ختم کر دوں. وہ یہی وجہ تھی، اللہ سے ہم کلام تھا، میرا اللہ کیا رہا ہے. یہ خون، یہ سانس تو اللہ کے قبضے میں ہے. زندگی اس نے بچائی تو اس نے دے دینی ہے، اگر اس نے بچانی نہیں تو نہیں ملنی. میں اللہ سے اپنا قطع تعلقی کیوں کر لوں، اس سے رشتہ کیوں توڑ لوں، اس سے بات چیت کر رہا ہوں اس کو کیوں ختم کر دوں. تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے والی چیز ہے، غور کر کے پڑھنے والی چیز ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے. بس آخری بات ذکر کر اپنی بات جو ہے میں ختم کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جوان آدمی تھے، بڑے قوی آدمی تھے، بڑے مضبوط آدمی تھے، اور دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو تہجد پڑھتے تھے اور قرآن بہت زیادہ پڑھتے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں کتنی دیر میں قرآن ختم کروں؟ آپ نے میں 1 مہینے میں ختم کر لیا کرو. کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں زیادہ قوی ہوں، میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، اور کم کر دیں. کہا 20 دن میں کر لو. کہا نہیں یا رسول اللہ اور زیادہ قوی ہوں. کہا 10 دن میں کر لو. کہا نہیں میں اور زیادہ قوی ہوں، میں اور زیادہ جلدی پڑھنا چاہتا ہوں. کہا 7 دن میں کر لو. کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ اور زیادہ. پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، اور وہ ہماری آج کی گفتگو کا وہی خلاصہ ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ 3 دن سے کم میں قرآن جیت ختم کرتا ہے وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. کیا مطلب؟ کہ اس کو پڑھنا سمجھ کے ہے، اس کو سمجھنے کے بغیر پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو اور کتنی جلدی ختم کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس تو یہی روٹین ہوتی ہے کہ میں نے 2 قرآن ختم کر لیے، میں نے 3 ختم کر لیے، میں نے 4 ختم کر لیے، چاہے ایک آیت کی بھی سمجھ نہ آئی ہو. یہ بھی برکت ہے، لیکن اصل برکت جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے میں ہے. یقین مانیے بغیر کسی مبالغے کے میں یہ کہتا ہوں، اگر انسان 1 گھنٹہ لگا کر 2 پارے 3 پارے پڑھ لیتا ہے اور 1 گھنٹے میں 5 آیتیں 10 آیتیں سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ 5 آیتیں وہ 1-2 پارے پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے، کہیں زیادہ افضل. لیکن میری اور آپ کی سوچ ہے ہی نہیں قرآن جی غور سے پڑھنا. یہ تو ہم نے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر جو ہے نا اوپر رکھنے کے لیے رکھا ہے. بیٹی کو چلانا ہے، رخصت کرنا ہے تو اس کے سر پہ رکھ دو قرآن مجید، بیٹی جا رہی ہے قرآن ساتھ لے کر چلی جائے. مردہ بخشوانا ہے تو پھر قرآن جی جو ہے وہ لے آؤ، ساری زندگی ہاتھ نہ لگایا ہو. ایسا نہیں ہے. یہ قرآن جی بڑی عظیم کتاب ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. آج ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن جی کو پس پش ڈال دیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا. اقبال نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم تارک قرآن ہی ہیں. یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. گالیاں دیتے ہیں نا، بڑی موٹی موٹی دیتے ہیں، بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ. لڑائی جھگڑا ہو جائے نا، دکان کے اوپر بیٹھا تو بڑا تیز تراری کے ساتھ انسان گفتگو کرتا ہے، لیکن قرآن جی پڑھنے کی باری آ جائے تو کہتا مولوی صاحب پڑھا نہیں جاتا. زبان بڑی موٹی ہے، لفظ جو ہے زبان پہ چڑھتے نہیں ہیں. وہ کیسے چڑھیں گے؟ کبھی چڑھائے نہیں، گالیاں چڑھائی ہیں، اپنی چلاکی کو چڑھایا ہے. ہاں میرے ساتھ کوئی بات کرے آ کے کاروبار کے معاملے میں بتاؤں گا کیسے کاروبار ہوتا ہے، اس میں بڑی زبان چلتی ہے، بڑے لفظ چڑھتے ہیں، لیکن قرآن جیت کے لفظ چڑھتے ہی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو نصیحت کے لیے قرآن جیت کو انتہائی آسان بنا دیا. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آئیے اس قرآن مجید سے نصیحت کا حاصل کریں. یہ قرآن مجید کی محفل ہے، قرآن مجید ہی کی بات کی ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے طور پر قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں. ایک آیت پڑھیں، ایک لفظ پڑھیں روزانہ کا. نہیں ٹائم کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن کچھ تو کریں. کم از کم ایک لفظ سمجھ کر پڑھیں روزانہ کا، ایک لفظ. آپ کو 2-3 آیتیں آ گئی تو آپ کو خود احساس ہوگا یہ تو کام ہی بڑا خوبصورت ہے، یہ تو بڑی برکت والا کام بھی ہے اور بڑا مزے کا کام ہے. اور قرآن پڑھنے کا اتنا لطف پھر آتا ہے، انسان پھر پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
ان لوگوں کو جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں مزید جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو قرآن سے تھوڑا سا پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن مجید کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جن بھائیوں نے یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے، اور ہم سب کو قرآن مجید کا جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق جوڑنے والا، لگاؤ رکھنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے والا جو ہے وہ بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ قرآن مجید کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات اور اخروی اور دنیاوی دونوں جہانوں کی نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔